آج بھی جب میں سوچ رہا تھا تو پاکستانی معاشرت اور پاکستانی جو مختلف وہاں دھڑے اس وقت سرگرم عمل ہیں، اور ساتھ وہ حکومت کی کمزوری اور ریاست کے کھوکھلے پن کی وجہ سے اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ریاست اور حکومت کے بعض اقدامات کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ملا لیا ہے، کیونکہ یہ شعور تو ہوگا ان میں یقیناً جو بھی وہ کرتے دھرتے ہیں، مطلب پیمرا کے یا پی ٹی اے اتھارٹی جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، یا ایون ہائی کورٹ کے جو جسٹسز ہوتے ہیں، ان کو بالکل یہ شعور ہوتا ہے کہ کون سی چیز قابل عمل ہے، کون سی چیز قابل عمل نہیں ہے، کون سی چیز ان کے مینڈیٹ میں آتی ہے، کون سی چیز ان کے مینڈیٹ میں ہی نہیں آتی، حتیٰ کہ پھر ایک جیورسڈکشن، جیوگرافیکل جیورسڈکشن بھی ہوتی ہے کہ کہاں کوئی عدالتیں مارک کر سکتی ہیں، کہاں تک ان کا دائرہ اثر اور دائرہ کار نہیں ہے۔ اب ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کو تو پابند اس طرح سے نہیں کر سکتی، اس کے لیے تو سپریم کورٹ کا آرڈر چاہیے ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کسی ملک کی کہلاتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف یو ایس اے یا واٹ ایور جو بھی ملک ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ملک کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے ایک ایسا فیصلہ دے دے جو دنیا کے 250 ممالک میں اسی طرح نافذ العمل ہو، وہ ہو نہیں سکتا پریکٹیکلی۔ اسی لیے جیورسڈکشن جو ہے وہ ان بلٹ ہوتی ہے آپ کے فیصلوں میں، آپ کے جب آپ کسی چیز کو سماعت کے لیے ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو منظور کرتے ہیں سماعت کے لیے، تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ پھر وائبلٹی کو دیکھا جاتا ہے، کون سی چیز وائبل ہے۔ اب آپ نے جو ہے تو یہ بالکل ایک بندر تماشا لگایا آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ قابل عمل بات نہیں آپ کر رہے، آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے بالکل غیر انسانی حرکت کی تھی اس کی، اور غیر سیاسی تھی۔ سیاسی یا پولیٹیکل فورم جو ہیں ان کا مینڈیٹ یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے عقائد کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیں، یہ ان کو حق ہی نہیں ہوتا، پولیٹکس ان کو یہ اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ بات آپ کو بھٹو کی اسمبلی جب وہ فیصلہ لے رہی تھی تو وہ جو امام جماعت احمدیہ مرزا ناصر احمد صاحب نے جو محضر نامہ پیش کیا تھا، اس میں بنیادی سوال ہی یہ اٹھایا تھا کہ یہ جو آپ کرنے بیٹھ گئے ہیں، کیا یہ ایک سیاسی فورم کو دنیا کے جو پولیٹیکل سسٹم ہیں وہ یہ حق دیتے ہیں کہ وہ کسی کے عقیدے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں؟ لیکن ان چیزوں اور ان جائز سوالات کا یا اپنی ویلیڈیٹی اور وائبلٹی کا اگر دیانتداری سے لحاظ کیا جاتا تو اتنا بددیانت فیصلہ کرنے کیوں بیٹھ جاتے؟ پھر آپ کے ممبران کی کوالیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں۔ جو شریعت اسلامیہ میں جو شہادت کا معیار تھا اس میں تو یہ کہا گیا تھا ابتدائی خیر القرون کے زمانے میں، اور جو اس وقت کی قضا ہوتی تھی، کہ اگر کوئی آدمی سر عام شارع عام پہ بیٹھ کے پیشاب کرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی کہ وہ ایک نامعقول آدمی ہے، بلکہ یہ کہ اگر وہ ایسی جگہ پہ بیٹھا پیشاب کر رہا ہو جو سامنے والی اونچی اور پیشاب اس کے پیروں کی طرف آ رہا ہو اور کپڑوں کی طرف آ رہا ہو، تو اس نان سینسیکل آدمی کی قاضی عدالت میں گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ جیسے بعد میں ضیاء الحق نے آپ کا وہ اس ساری اسمبلی کے جو ممبران تھے ان کے بارے میں وائٹ پیپر چھاپا، حب علی میں نہیں چھاپا، بغض معاویہ میں چھاپا، کہ جی وہ فلاں فلاں ممبر جو تھے وہ ساری تفصیل اس میں ہے کہ وہ ایئر ہوسٹس سے دست درازی کرنے والے تھے، فلاں زناکار تھے، فلاں چوری کار تھے، فلاں رسہ گیر تھے، فلاں شرابی تھے، فلاں جوا باز تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ کوئی اس اسمبلی کی کیا بات ہے؟ آپ ابھی جا کے دیکھ لیں، وہ تو کوئی ایسی ہی بات ہے جو چپ ہوں والی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک اس لحاظ داری میں
جیسے کہ آج بھی میری وہ امریکہ میں بات ہو رہی تھی، ہمارے بزرگ دوست ہیں ان سے، تو میں ان کو یہی عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کو اس طرح کی جو ریبٹلز اور اس طرح کے جوابی گفتگو کرنی ہوتی ہے تو مجھے یہاں دوران پروگرام آپ جیسے شرفاء جو بالکل بے ضرر بھی ہیں، جو اپنی چال چلنے والے، اپنے راستے پہ چلنے والے، سیدھے منہ جانے والے ہیں، ان کا ذہن میں خیال آتا ہے تو تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ اور موضوعات کی توقع رکھ رہے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی وہ جو اکثریت کا جو سانپ پالا ہے آپ نے، اور وہ جو آپ اپنا زہر پاشی کر رہا ہے معاشرے میں، وہ فنکار کے جگہ جگہ اپنا زہر پھیلا رہا ہوتا ہے، اس کے تریاق کی، اس کا جواب دینے کی بھی ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو تکلیف یہ ہوئی کہ جی وہ خلیفہ اسلام، مسلمانوں کے خلیفہ، اس کے لیے مرزا مسرور احمد صاحب کا نام گوگل اور ویکیپیڈیا پہ کیوں موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو کل تفصیل سے آپ سے نہیں گزارش کر سکے تھے، ساری بات آپ کی ابتدائی تمہید میں ہی سارا وقت گزر گیا، کہ آپ لوگ آج سے پہلے تو آپ یہ بتاتے تھے کہ گوگل کے اثاثہ جات اتنے ہیں، گوگل کی پہنچ اتنی ہے، گوگل اس طرح ناگزیر ہو گیا ہے، وہ ویکسینیشن میں میجر پارٹنر ہیں، وہ فلاں چیز میں یہ ہیں، امریکن کمپنیوں کی یہ ہے، ورلڈ بینک آپ کو یہ دیتا ہے، آئی ایم ایف سے آپ اس طرح باؤنڈ ہیں۔ یہ سارے مسئلے آپ کے تھے، آپ ان کو مائی باپ مانتے ہیں، جن کو آپ کل تک مائی باپ کر کے مان رہے تھے ان کو آج آپ آرڈر کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا دجل اور مکر اور جھوٹ کے لیے ایک خاص سطح کی ذہنی پسماندگی چاہیے ہوتی ہے، ایک خاص سطح کا ایڈمنسٹریٹو حماقت کا لیول درکار ہوتا ہے، تب انسان یہ حرکتیں کر سکتا ہے، اور آپ میں خیر سے وہ ہے اب، اور آپ میں وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے ہارٹ آف دا ہارٹ میں بھی اتنے ہی احمق ہیں۔ آپ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس جاہل اور بدتمیز اور بے وقوف مولوی کو اور اس ملائیت کو، چونکہ 40-50 سال پال پوس کے اپنے سروں پر کیا، اپنی سارے سوشل فائبر میں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سرایت کروا چکے ہیں، مسلط کر چکے ہیں، اب آپ چاہیں بھی تو آپ اس کو پلٹ کے جواب نہیں دے سکتے۔